بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج ہم سہل تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ابو محمد سہل بن عبداللہ بن یونس تستری وہ اہل سنت والجماعہ کے ایک عظیم عالم اور تیسری ہجری صدی کے سنی تصوف کے نمایاں شخصیت تھے۔ ابو عبد الرحمن سلمی نے انہیں صوفیہ کے اماموں اور علماء میں سے ایک اور علوم اخلاص، ریاضیات اور افعال کی خرابیاں پر گفتگو کرنے والے ایک بڑے عالم کے طور پر بیان کیا۔ ان کا اصل وطن تستر تھا، جو کہ موجودہ ایران کے صوبے خوزستان کا ایک شہر ہے۔ ناظرین، سہل بن عبداللہ کی ولادت 200 ہجری میں تستر میں ہوئی۔ ابتدا میں ان کے خالو محمد بن سوار نے انہیں تصوف کے ابتدائی اسباق سکھائے۔ پھر عبادان کے ایک زاہد سے متاثر ہو کر انہوں نے تصوف کے آداب سیکھے اور علم حاصل کیا۔ سہل ایک اہم صوفی مرشد بن گئے، جن کی طرف لوگ مشورے کے لیے رجوع کرتے تھے۔ حج کے دوران انہوں نے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات کی اور ان کی صحبت اختیار کی۔ سہل بن عبداللہ کو تستر سے بصرہ منتقل ہونے کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا، توبہ ہر نفس کے ساتھ بندے پر فرض ہے، جس پر عوام نے اعتراض کیا اور ان کی تکفیر کی، انہیں برے اعمال کا مرتکب سمجھا اور اس کے نتیجے میں لوگ ان پر حملہ آور ہوئے۔ ابن جوزی نے نقل کیا کہ ایک شخص نے سہل سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے، جن اور شیاطین ان کے پاس آتے ہیں اور وہ ان سے بات کرتے ہیں، جس پر عوام نے ان کی مخالفت کی اور انہیں بدکاری کا الزام دیا، جس کی وجہ سے وہ تستر چھوڑ کر بصرہ چلے گئے۔ ناظرین، سہل بن عبداللہ نے کہا کہ ان کے خالو نے انہیں بتایا، جب تم بستر پر کروٹ بدلتے ہو 3 بار یہ بولو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے ہے۔ انہوں نے یہ عمل کیا اور دل میں سکون محسوس کیا۔ خالو نے کہا، یہ عمل قبر تک جاری رکھو، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گا۔ اس کے بعد خالو نے انہیں گناہ سے بچنے کی نصیحت کی۔ اس وقت سہل کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ سہل بن عبداللہ نے ایک مجوسی ہمسائے کو اسلام کی دعوت دی۔ جب وہ قریب الوفات تھا، ان سے کہا کہ اپنے گھر میں ایک برتن دیکھے جو ان کی حویلی سے باہر پڑا ہوا تھا۔ سہل روزانہ اس میں کھانا ڈالتے اور رات کو پھینک دیتے۔ مجوسی نے یہ دیکھ کر اسلام قبول کیا اور اپنی پوری جائیداد فقراء کے نام وقف کر دی۔ ایک مرتبہ جب سہل کے سامنے قرآن کی آیت فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ پڑھی گئی تو وہ لرز گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو انہوں نے کہا، ہم کمزور ہو گئے ہیں۔ سہل بن عبداللہ کا کہنا تھا، فقیر یعنی صوفی کی 3 علامات ہیں: اپنے راز کو محفوظ رکھنا، فرض ادا کرنا اور فقر کی حفاظت کرنا۔ انہوں نے کہا، جو شخص اپنے نفس کی مخالفت پر صبر کرتا ہے، اللہ اسے مقام انس تک پہنچاتا ہے۔ ان کا ایک اور قول تھا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب وہ مر جاتے ہیں تو جاگتے ہیں، اور جب جاگتے ہیں تو پچھتاتے ہیں، اور پچھتاوا ان کے کام نہیں آتا۔ انہوں نے مزید کہا، دلیل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، زاد صرف تقویٰ ہے اور عمل صرف صبر پر ہے۔ ان کا ایک اور قول تھا، جاہل مردہ ہے، بھولا سویا ہوا ہے، گناہگار نشے میں ہے، اور جو اسرار کرتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ سہل بن عبداللہ کا کہنا تھا، اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ کرو، کیونکہ اللہ ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، اولیاء اللہ سے تعلق انسان کو عبادات میں کمی پوری کرنے یا اللہ کے ہاں شفاعت حاصل کرنے کا ذریعہ بناتا ہے۔ ان کے 7 اصول تھے: قرآن کی پیروی،
سنت کی اتباع، حلال رزق، اذیت سے بچنا، گناہوں سے پرہیز، توبہ اور حقوق کی ادائیگی۔ انہوں نے فرمایا جو کئی دن بھوکا رہتا ہے اس کا بھوک کا غصہ دل کی روشنی سے بجھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا دلوں کی زندگی اللہ کے ذکر میں ہے اور مکمل ایمان والے صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے کئی کتابیں بھی تحریر کیں۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال 283 ہجری میں بصرہ میں ہوا، تاہم کچھ روایات کے مطابق ان کا انتقال 273 ہجری میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔